رمضان کراچی میں تھا جب میں واپس مظفر گڑھ آ گیا. میرے واپس آنے کے تقریباً 1-1.5 ماہ بعد وہ بھی مظفر گڑھ واپس آ گیا، کیونکہ وہاں تنہائی میں اس کا جی نہیں لگا. لیکن جب وہ یہاں آیا تو اسے یہ خبر سننے کو ملی کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اور اس کی وہ شاندار نوکری جو بہت ہی شاندار تھی، اس کی تعلیم اور تجربے کی بنیاد پر فارسٹ گارڈ کی، وہ ختم ہو چکی ہے. وہ بے روزگار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے گھریلو حالات بھی خراب ہونے شروع ہو گئے. اس کی چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں تھیں. پھر وہ جو ہے چلا گیا کراچی، پیسے کمانے کے لیے رکشہ چلاتا تھا وہ کراچی میں. وہاں وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا اور کراچی کا ہو کر رہ گیا. پیچھے اس کا گھر تباہ ہو گیا، بیٹیاں جوان ہو کر وہ غلط راہوں پر چل پڑی. رمضان نے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری شادی کر لی، تیسری کے بعد چوتھی. اسی طرح وہ اس کی گھریلو زندگی برباد ہو گئی. لیکن اس کا اور میرا تعلق آج تک برقرار ہے. 1961 سے لے کر اب 2020 میں بھی ہمارا تعلق کسی نہ کسی حد تک قائم ہے. وہ کبھی مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آ جاتا ہے، یا ہم ٹیلی فون پر بات کر لیتے ہیں، کبھی وہ کبھی میں. تو یہ قصہ یہاں ختم ہوتا ہے. یہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. 1964 کی بات ہے. ان دنوں میرے والد صاحب کوٹ ادو میں محکمہ نہر میں ملازم تھے، اور SDC تھے، سب ڈویژنل کلرک. SDC نہر کے محکمے میں SDC کی بڑی شان ہوتی ہے، اس زمانے میں بہت ہوتی تھی. تو ابا جان SDC تھے، اور ہم توسا بیراج کالونی میں رہتے تھے، جو کہ کوٹ ادو شہر سے میرے خیال میں کچھ 6-7 کلومیٹر دور توسا بیراج کی طرف تھی. کوٹ ادو سے کچھ دور تھی فاصلے پر. تو ہم اس کالونی میں رہتے تھے، اور وہیں کالونی میں ہی اسکول تھا، وہیں پڑھتے تھے میرے بہن بھائی بھی، میں بھی. ہم بہت تھوڑا عرصہ وہاں رہے، لیکن ہمارے پاس گھر بہت بڑا تھا جس میں تقریباً 4 کمرے تھے. اور گھر پرانا تھا. نہر کالونیوں کے گھر عموماً ویسے تو بڑے ٹیپ ٹاپ والے ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ پروجیکٹ ختم ہو رہا تھا، ہیڈ ورکس بن چکا تھا، تو یہ کالونی اپنے آخری دموں پر تھی. تو اس گھر میں سانپ بہت ہوتے تھے. ہر ہفتے یا 10 دن بعد ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی سانپ نظر آ جاتا، جسے یا مار دیا جاتا یا وہ بھاگ جاتا. تو ہمارے دل میں سانپوں کا بے پناہ خوف بھرا ہوا تھا کہ ہم یہ صندوق کھولیں گے تو اندر سے سانپ نکل آئے گا. یہ ہم باورچی خانے میں جا رہے ہیں، دوری اگر الٹی پڑی ہے اس کو سیدھا کرے تو نیچے سے سانپ نکل آئے گا. تو سانپ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں بہت دہشت بھی پیدا کرتی ہے اور فیسینیٹ بھی بہت کرتی ہے. سانپوں کے قصے آدمی، سانپوں کی ویڈیوز بڑی دلچسپی سے دیکھتا ہے. تو مجھے بھی سانپوں سے ہمیشہ دہشت رہی ہے، لیکن میں اس سانپوں سے فیسینیٹ بھی بہت ہوتا ہوں. تو وہاں ایک بار ہماری نانی بھی اس گھر میں آئی ہوئی تھی، نانی جنت بی بی، اور ہم لوگ صحن میں بیٹھے تھے. نانی کمرے سے باہر نکلی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آیا. کمرے سے باہر نکلا تو نانی جو اتنی دیر میں برآمدے میں پہنچ چکی تھی، انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا کہ تصدق باہر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو دروازہ ہے اس کی درسال کے اوپر ایک موٹا سا سانپ اس کو لپٹا ہوا بیٹھا ہے، اور سر اس کا نیچے کی طرف ہے، گویا وہ کسی کو ڈنگ مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہو کہ اس کے نیچے سے. تو نانی نے وہیں شور مچا دیا.
تصدق باہر نہ آنا سانپ بیٹھا ہے. وہ جناب پھر ہم نے دیکھا تو وہ سانپ درسال سے لپٹا ہوا بیٹھا ہو. اور وہ جناب پھر میں اندر نہ آیا اتنی دیر میں. پھر لوگوں کو بلایا گیا, وہ آئے, انہوں نے اس سانپ کو مارا کیونکہ وہ پہلے ہی لپٹا بیٹھا تھا. پھر اس نے بھاگنے کی کوشش کی, ہمارے کمرے میں ٹرنکوں کے پیچھے گھس گیا. بہرحال کسی نہ کسی طرح اسے مار ڈالا گیا. ایک اور واقعہ سانپ کا مجھے یاد آتا ہے کہ میری پھوپھی بتایا کرتی تھی, پھوپھی سردار راحت حسین اور خلیق احمد میرے جو ماموزاد بھائی ہیں, تو ان کی امی میری سگی پھوپھی تھی بڑی. وہ ایک قصہ سنایا کرتی تھی کہ میں ایک بار صحن میں بیٹھی, اپنے صحن میں نواز آباد میں, کوئی دوری میں کوئی چیز کوٹ رہی تھی یا ہانڈی پکا رہی تھی. بہرحال صحن میں وہ چوکی پر بیٹھی کچھ پکا رہی تھی کہ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا, اور کالا سانپ, کالا بالکل بلیک. تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو ڈر گئی, اور میں یکدم ڈر کے میرے ہاتھ اوپر ہو گئے, اور میں نے کہا یا علی یا علی کر کے میں نے ہاتھ بلند کیا اور کھڑی ہوئی تو وہ سانپ بھی کھڑا ہو گیا. اور پھر جب میں نے دوبارہ یا علی کا نعرہ لگایا تو وہ سانپ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھا اور ایک طرف چلا گیا. سانپ کا ایک بڑا یعنی عجیب و غریب واقعہ مجھے یوں یاد ہے کہ جب ہم مظفر گڑھ میں رہتے تھے تو میں یہ اب 1966 کے بعد کی بات ہے, جب 1967 میں مجھے ابا جان نے آرٹس کے مضمون دلوائے اور میں وہاں 11ویں میں پڑھتا تھا, تو پڑھائی میں میرا دل بہت لگتا تھا. اور ویسے بھی 1 سال ضائع کرنے کے بعد احساس جرم فزوں ہو گیا تھا, تو میں پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا. راتوں کو بیٹھ کر پڑھتے رہنا, گھر کے باہر بلب لگا کے, تو سرکاری کالونی ارد گرد 4 دیواری بڑی محفوظ جگہ تھی, تو میں گھر کے باہر بلب لگائے دیر تک کرسی پر بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا. تو وہاں جو رات کو چوکیدار ہوتا تھا کالونی میں, اس کی عادت تھی کہ وہ کالونی کا جب چکر لگا کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آتا اور گپ شپ لگاتا. کبھی کبھی ہم یہ بھی پروگرام بناتے کہ چائے بنا لیں, چائے کا سامان رکھا ہوتا تھا تو ہم چائے بنا کے چائے پی لیتے تھے. تو وہ ایک دن وہ چوکیدار آیا اور میری کرسی سے کچھ فاصلے پر وہ آ کے کھڑا ہو گیا. اب نیچرلی یعنی میں ذہنی طور پر یہ تیار تھا کہ اب میں اٹھ کے چائے بناؤں گا اور اس کو پلاؤں گا. تو وہ چوکیدار مجھے دور سے کہتا ہے شاہ صاحب نیچے پاؤں نہ رکھنا, تمہاری کرسی کے نیچے سانپ بیٹھا ہے. تو میں بڑا ششدر رہ گیا. تو اس نے پھر یہ کیا کہ دور سے کھڑے ہو کر اس کرسی کے نیچے 1-2 چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکے. پتھر پھینکنے سے وہ سانپ رینگ کر تھوڑا دور چلا گیا اور دیوار کے پاس جا کے وہ رک گیا. پھر اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لاٹھی تھی اور اس نے آ کے اس سانپ کو مارا اور وہ مر گیا. تو میرے لیے یہ بات بڑی حیرت کی بات ہے کہ اب میں کرسی پر دونوں پاؤں اوپر رکھ کے بیٹھا, گود میں کتاب رکھ کے پڑھتا رہتا تھا. اس دن اتفاق کی بات ہے کہ میں جو ہے میں نے پاؤں نیچے نہیں کیے اور سانپ کے کاٹنے سے میں بچ گیا اور میرے پاؤں, ہاں ان دنوں ستمبر کے دن تھے یا اکتوبر, اوائل اکتوبر تھی کہ ہلکی ہلکی سردی پڑتی تھی. میں سکڑا بیٹھا تھا اس سردی کی وجہ سے, اور سانپ میں بھی سردی کی وجہ سے وہ تیزی تراری نہیں تھی ورنہ وہ بھاگ جاتا. تو وہ وہاں سے ہلا پتھر جب اس کو مارے گئے. اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار میرا دوست ریاض حسین پنجند سے مجھے ملنے کے لیے ملتان آیا. میری عمر اس وقت 15-16 سال تھی غالباً. تو ہم نے رات کو زینت سینما جو نواں شہر چوک پر ہوا کرتا تھا اس میں فلم دیکھی,
اور رات کو 1-2 بجے اس نے کہا تھا میں نے صبح 4-5 بجے پہلی بس جایا کرتی تھی یا 6 بجے، تو اس نے کہا میں بس تمہیں ملنے آیا تھا تو میں صبح والی بس سے واپس چلا جاؤں گا۔ اب 1-1:30 بجے ہم سینما سے نکلے تو ہمارے پاس یعنی سمجھ لیجئے 4-5 گھنٹے ہیں، 4-1 گھنٹے ہیں، اب ہم وہ کیسے گزاریں؟ تو میں نے اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں آج لے چلتا ہوں، یہاں ہمارے ایک نہر ہے، میں تمہیں وہ نہر دکھاتا ہوں۔ یہ نوبہار نہر جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ملتان کی مشرقی سائڈ پر جو بڑی نہر بہتی ہے، یہ آگے جا کر جو ہے یہ اس میں سے 3 نہریں نکلتی ہیں، اور وہاں ایک ہیڈ ورک سا بنا ہوا تھا، اس ہیڈ ورک کی مدد سے اس میں سے 3 نہریں نکلتی تھیں، ایک چھوٹی، ایک درمیانی اور ایک بڑی نہر۔ تو وہاں پل سا بنا ہوا تھا اور وہ بڑی رومانٹک جگہ تھی، تو ہم بچے یا لڑکے اپنی جوانی لڑکپن میں وہاں نہانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ جگہ ہوگی جو موجودہ جنرل بس سٹینڈ یا بہاڑی چوک ہے، اس جگہ سے کوئی 1.5 کلومیٹر مشرق کی طرف یا جنوب مشرق کی طرف ہوگی۔ اب بھی وہ ظاہر ہے میں ادھر گیا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب بھی وہاں وہ ہیڈ ورکس ہوگا اور اس میں سے 3 نہریں نکل رہی ہوں گی۔ تو ہم وہاں تو جناب وہ جگہ ہمارے گھر سے ہوگی اس وقت کوئی 5-6 کلومیٹر دور یا اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ سینما سے ہم نکلے اور پیدل خرامہ نواں شہر سے ہم خرامہ پیدل، اچھا سردی کچھ شروع ہو گئی تھی، میں نے صرف پجامہ پہنا ہوا تھا، شرٹ تھی، لیکن اس میں ہمیں سردی لگ رہی تھی۔ اتنا یاد ہے کہ بھئی یعنی سردی کی اس زمانے میں ستمبر اکتوبر میں راتیں سرد ہو جایا کرتی تھیں۔ تو ریاض اور میں جناب وہاں سے پیدل چلتے چلتے دولت گیٹ آئے، پھر دولت گیٹ سے یوں ہوتے ہوئے پتہ نہیں کون سے راستے ہوتے تھے، اب تو وہ راستے ختم ہو گئے ہیں، تو ہم وہاں چلے گئے۔ یہ کل فاصلہ ملا کر 8 کلومیٹر تو لازماً ہوگا۔ تو ہم وہاں جا کر پل پر بیٹھ گئے اور گپے مارنے لگے۔ گپے مارتے مارتے جب ہمارا کوئی 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا تو ہم نے دیکھا، اچانک ہماری چاندنی رات تھی زبردست، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے بالکل نیچے تقریباً کوئی 2-3 گز کے فاصلے پر پل کے اوپر ہی ایک سانپ پڑا ہے، کوئی تقریباً 1.5 گز لمبا ہوگا اور وہ کوئی 2-3 انچ موٹا ہوگا، یعنی بڑا بھیانک بڑے جثے کا سانپ تھا، وہ سانپ پڑا تھا۔ اب ہماری گھیگی باندھ گئی کہ ہم پل کے یعنی وہ پل کی ریلنگ بنی ہوئی تھی لوہے کی، ہم اس ریلنگ پر بیٹھے تھے اور نیچے سانپ پڑا ہے، اور ہم اس ریلنگ سے نیچے اترتے ہیں، وہ سانپ ہوشیار ہو کے ہمیں ڈس سکتا ہے یا کاٹ سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے۔ اب ہم اس پریشانی میں بیٹھے ہوں کہ یار ہم نے وہ جانا بھی ہے، اترنا بھی ہے۔ یہ ہمیں خیال آیا کہ یہ سانپ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ صبح 4-5 بجے جب وہ شروع ہو جاتے ہیں نا، دودھ والے اور گھاس والے ریڑیاں لے کر گزرتے ہیں پل پر سے، تو وہ جب گزریں گے تو تب اس سانپ سے چھٹکارا ہمیں ملے گا۔ تو لیکن جب تک ہمیں چھٹکارا ملے گا اس وقت تک بس روانہ ہو چکی ہوگی، تو اب کیا کیا جائے؟ بس اسی شش و پنج میں ہم بیٹھے رہے۔ آخر ریاض نے جرأت کی اور ہمت کی اور اس نے ذرا سا پاؤں نیچے ٹکایا اور تھوڑی فاصلے ساتھ ہی پڑے تھے 2-3 پتھر، اس نے وہ پتھر اٹھا لیے، چھوٹے چھوٹے کنکر نما پتھر تھے، اور اس نے وہ نشانہ تاک کے اس سانپ کو مارا۔ وہ سانپ ذرا سا ہلا اور پھر آگے یعنی 2-1 انچ چل کے وہ پھر جامد ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا پتھر مارا، ہمارا خیال تھا وہ بھاگ جائے، ہمارا راستہ چھوڑ جائے تو ہم چلے جائیں، لیکن وہ کوئی ایسا سست سانپ تھا تو کہ وہ جناب زیادہ سے زیادہ 2 انچ ہلتا تھا، پھر وہیں وہ بل کھاتا رہتا اور وہیں پڑا رہتا۔ تو جب ہمارے وہ پتھر ختم ہو گئے اور اس سے جان نہ چھوٹی تو پھر ہمیں خیال آیا
بلکہ ریاض چونکہ دیہاتوں کے رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ یار اس کو سردی لگی پڑی ہے، یہ بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ تو پھر ہم نیچے اترے اور ہم نے یعنی ادھر ہٹ کے کہیں جھاڑی سے یا درخت سے ہم نے 2 چھڑیاں اتاری اور ہم اس سانپ کی طرف ہم نے پھینکی، اور لیکن اس سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ ہمارا ڈر جناب ختم ہوا، اور پھر ہم نے اس سانپ سے کھیلنا شروع کر دیا کہ ہم اس کو چھڑی مارتے وہ تھوڑا سا چل پڑتا، پھر چھڑی مارتے پھر وہ تھوڑا سا چل پڑتا۔ اسی طرح جناب ہم اس سے گھنٹہ 2 گھنٹے کھیلتے رہے، گھنٹہ۔ پھر جب ہمارا اندازہ ہوا کہ اب ہماری واپسی کا وقت ہو گیا ہے اور اب ہم نے واپس 8 کلومیٹر سفر کرنا ہے، تو اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم پیدل تھے یا سائیکل تھا ہمارے پاس۔ میرے خیال میں سائیکل ضرور ہوگا، کیونکہ اتنا فاصلہ پیدل طے کرنا، اگر سائیکل تھا تو وہ کہاں تھا اب یہ یاد نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس سائیکل تھا تو وہ کہاں تھا، تو ہم سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ کیوں نہ نکلے۔ بہرحال تو یہ واقعہ میرے خیال میں سائیکل نہیں تھا۔ پھر ہم وہاں سے چلے اور پھر اس طرح ریاض واپس چلا گیا۔ تو سانپ کا جو ہے نا، اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بار میں مظفر گڑھ کی کالونی کے پچھلی طرف سے میں ایک کچی سڑک پر آ رہا تھا، ایسے چاندنی رات تھی اور گنگناتا ہوا بڑی اپنی رو میں، جیسے رات کو ہمارا گرد لڑکے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو میں بھی کہیں سے گھومتا پھرتا ہوا آ رہا تھا، رات کے 10 بجے ہوں گے۔ تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے آگے سے ایک سانپ گزر رہا ہے، یعنی چاندنی رات میں، تو اور میرا پاؤں اس پر آنے والا ہے۔ بس یہ ایک فیلنگ ایک سیکنڈ کے لیے آئی کہ میرا پاؤں سانپ، اگلا قدم میرا سانپ پر ہوگا۔ تو جناب یکدم میں نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی کہ میں اس سانپ سے کئی قدم دور جا پڑا، اور اتنی دیر میں سانپ نکل گیا اپنے راستے۔ وہ سڑک کچی سڑک تھی، دھوڑ والی اور دھول والی سڑک تھی، مٹی والی، تو وہ تو نکل کے چلا گیا۔ تو میں جلدی جلدی اپنے گھر پہنچا، اور دل میرا بری طرح دھڑک رہا ہو، اور مجھے خیال آ رہا ہو یار یوں تو میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن کتنی جان پیاری ہوتی ہے کہ مجھے جو پتہ چلا کہ سانپ پر میرا پاؤں آنے والا ہے، تو میں کتنی زور سے اچھلا تھا اور کتنی دور جا کہ میرے پاؤں گرے تھے اور میں بھاگا تھا وہاں سے۔ تو اس طرح سانپ کے واقعات بھی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔